بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و حکمت ٹی وی کے ساتھیوں، آج ہم سنیں گے حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ کہ لوگ کیوں ان کے بارے میں بدگمان ہوئے اور اصل میں حقیقت کیا تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام تھے۔ ان کے ایک استاد حضرت امام شافعی تھے اور وہ مصر میں قیام پذیر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے حضرت امام احمد بن حنبل کو دعوت دی کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کی دعوت قبول کی۔ حضرت امام شافعی نے دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی اور بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں لیکن بہت بڑے امام ہیں اور اللہ نے انہیں بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے استقبال کے لیے خصوصی اہتمام کیا۔ جس دن حضرت امام احمد بن حنبل نے تشریف لانی تھی، اس دن حضرت امام شافعی اپنے شاگردوں، دوسرے علماء، یہاں تک کہ بادشاہ وقت اور وزراء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے گئے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو حضرت امام شافعی کے گھر لایا گیا اور بہترین کھانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس زمانے میں اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب حضرت امام احمد بن حنبل نے کھانا شروع کیا تو وہ اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہو۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی لیکن وہ امام شافعی کے سامنے کچھ نہ بولے۔ کھانے کے بعد امام صاحب کے آرام کے لیے کمرہ تیار کیا گیا۔ چونکہ اس زمانے میں تہجد پڑھنا ایک عام معمول تھا، اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل کے آرام کے لیے جو کمرہ تیار کیا گیا اس میں مصلی، مسواک اور وضو کے لیے پانی رکھ دیا گیا تاکہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کمرے میں رات کو آرام کیا اور فجر کے وقت نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب نماز کے لیے نکل گئے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں ان کے کمرے میں آئیں اور دیکھا کہ پانی کا لوٹا اور مسواک ویسے کے ویسے پڑے ہیں اور کوئی چیز بھی استعمال نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے رات کو زیادہ کھانا کھا لیا، اس لیے ان کی تہجد پہ آنکھ نہیں کھلی۔ جب حضرت امام شافعی فجر کی نماز پڑھ کر گھر واپس تشریف لائے تو گھر والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر انہوں نے تو رات کو کھانا بھی خوب کھایا اور ان کے وضو کے لیے جو پانی رکھا گیا تھا وہ بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی اور انہوں نے امام احمد بن حنبل سے اس کی وجہ پوچھی اور کہا کہ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ سن کر فرمایا کہ میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ اور پھر وضاحت کی کہ جب میں دسترخوان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ کھانا اس قدر حلال اور طیب ہے کہ اس کے نور سے کمرہ چمک رہا ہے، یہاں تک کہ آسمان سے لے کر دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی بھر نہ ملے، اس لیے جتنا زیادہ اس کو کھایا جا سکے کھا لیا جائے۔ اس دوران میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ مجھ میں جتنی سکت تھی میں نے اتنا کھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ حلال کھانا ایمان اور دل کو روشن کرتا ہے، اس سے بدہضمی نہیں ہوتی اور یہ روح کو منور کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی اور
نہ ہی کوئی تکلیف۔ پھر جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر اس کمرے میں پہنچا تو میری حالت ہی بدلی ہوئی تھی، نہ آرام کرنے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ ہی سونے کو۔ اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس حلال کھانے میں اتنی غذائیت اور توانائی تھی کہ میری تھکان بھی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی، لہٰذا میں لیٹا رہا اور قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا یہاں تک کہ پوری رات غور و فکر میں گزر گئی۔ اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل سمجھ لیے اور یہ وہ مسائل تھے جو اس سے پہلے میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے تھے، لیکن آج کی رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ میں غور و فکر کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا۔ عشاء کی نماز کے وضو سے ہی میں نے تہجد پڑھی اور فجر کی نماز بھی۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی نے ان تمام لوگوں کو حقیقت بتائی جو حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے اور فرمایا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ تو پیارے ساتھیوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، جب کوئی شک ہو تو پوچھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حلال کھانے سے انسان دین اور دنیا دونوں کے لیے محنت کر سکتا ہے۔ حلال کھانے والا چست رہتا ہے اور اسے تھکان بھی نہیں ہوتی۔